السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعود بشیر، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی پہلے ہی ویڈیو میں کہ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے میں بیسک عربک گرامر جو ہے جو ایلیمنٹری لیول کا ہوگا وہاں سے ہم شروع کریں گے، یعنی کہ وہاں سے ہم شروع کریں گے جہاں سے بنیاد بنتی ہے عربی گرامر کی یا عربک لینگویج جہاں سے شروع ہوتی ہے ہم وہاں سے پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ تو آج کا جو لیکچر ہوگا وہ کسی کلاس کے لیے نہیں ہے، وہ کسی بچے کے لیے نہیں ہے، وہ کسی کتاب پر مبنی نہیں ہے، بلکہ آج کا جو لیکچر ہوگا وہ میں عوام الناس کے لیے، جو عام لوگ ہیں، جو اسکول کے ہوں یا اسکول سے باہر ہو، جو بھی سیکھنا چاہتا ہو، چاہے وہ اسکول کا ہو، ہائر سیکنڈری کا ہو، کالج کا ہو، حتیٰ کہ یونیورسٹی لیول کا ہو، یا عام انسان جو کام کاج کرتے ہیں یا جو سروس کرتے ہیں، جن کو شوق ہے عربی سیکھنے کا، ان کے لیے میں آج انشاءاللہ پہلا لیکچر دینے جا رہا ہوں جو ہم شروع کریں گے بیسک عربک گرامر سے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ یاد رکھنی ہے کہ ابھی ہم کوئی کتاب نہیں اٹھا سکتے، ابھی ہم کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے، نہ سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے ہمیں کچھ بنیادی باتیں عربی گرامر کے بارے میں سمجھنی ہے۔ جب تک نہ ہم ان باتوں کو سمجھیں گے ہم کسی بھی کتاب کو نہیں پڑھ سکتے، حتیٰ کہ اگر وہ کتاب اردو میں ہی لکھی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے عربی زبان کے بارے میں آج انٹروڈکشن دوں گا کہ عربی زبان جو ہے وہ کیا ہے، اس کے کتنے اقسام ہیں، وہ جو عربی زبان ہے اس کے کتنے اجزاء ہیں، یعنی کہ جو عربی زبان ہے اس کے کتنے اجزاء ہیں، جو اجزاء مل کر کے عربی زبان کو ایک عربی زبان کی شکل دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات ہمیں یہ یاد رکھنی ہے، ہم جب عربی کی بات کرتے ہیں تو عربی جو ہے اس کے تو ہے اصل میں 13 اقسام۔ میں آپ کو ایسے سمجھاؤں، میرے پاس مکان ایک ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک سلیب ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں ایک مکان ہے اس کی ایک سلیب ہے۔ یہ جو سلیب ہے یہ تب کھڑی ہوتی ہے جب اس کے نیچے سہارا ہو، یعنی کہ جب 4 دیوار ہوتے ہیں تب ہی سلیب جو ہے اوپر ہوتی ہے۔ اگر ہم جو کیا کہتے ہیں سہارا ہو، جو سہارا ہیں، جو دیوار ہیں، اگر ہم ان کو باہر نکالیں تو سلیب نیچے گر کے آئے گی۔ ویسے ہی عربی زبان جو ہے یہ ٹکی ہے، جیسے سلیب ٹکی ہوتی ہے سہارے پر، 4 دیوار ہوں یا اور کوئی سہارا ہو تو سلیب ٹکی ہوتی ہے، یا کوئی اور چیز ٹکی ہوتی ہے، ویسے ہی عربی زبان جو ہے یہ ٹکی ہے تو 13 چیزوں پر، یعنی کہ 13 چیزیں ایسی ہیں جن پر عربی زبان منحصر ہے، جن پر عربی زبان کا دار و مدار ہے، جو عربی زبان کی بنیاد ہیں۔ جب بنیاد ہے تو بنیاد کو لے کے پھر اوپر جو ہے ایک اور چیز، ایک اور عمارت یا ایک اور جو ہے طابق سے کہتے ہیں وہ بنایا جاتا ہے۔ ویسے ہی عربی جو ہے اس میں اصل میں 13 بنیادیں ہیں، بنیادیں 13 ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ضروری ہے، کچھ غیر ضروری ہے، تو سب میں نے کہا 13 بنیادیں ہیں، کچھ چھوٹی بنیادیں ہیں، کچھ بڑی بنیادیں ہیں۔ ان 13 میں سے سب سے بڑی 2 بنیادیں ہیں، ایک کو عربی میں کہتے ہیں علم النحو، ٹھیک،
دوسری بنیاد عربی کی ہے، اسے کہتے ہیں علم الصرف. آسان. 13 میں نے کہا دو بنیادیں سب سے بڑی ہیں. ایک کو کہتے ہیں علم النحو، اس کو اصل میں پرانے زمانے میں کہتے تھے اعراب. آج کل نئے زمانے میں اعراب کا نام، جو علم ایک ہے، جو بنیاد ہے عربی گرامر کی، عربک لینگویج کی، اس کا نام آج کل علم النحو رکھا گیا، اور دوسرا علم ہے علم الصرف. ٹھیک ہے. یہ دو بنیادیں بہت ہی مضبوط ہیں، جن پر عربی گرامر جو ہے ہم کہیں گے 80% انہی پر منحصر ہے. آپ کہہ سکتے ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 40% علم النحو ہے، 40% علم الصرف ہے. جو 20% بچتا ہے، 40 + 40 = 80، جو 20% بچتا ہے وہ ہے 11. 13 میں سے 2 نکالیں گے تو بچے 11. جو باقی 11 بنیادیں ہیں وہ 20% جو ہے بناتے ہیں. وہ غیر ضروری تو نہیں ہے، لیکن اتنی اہمیت نہیں ہے ان کی جتنی اہمیت علم النحو اور علم الصرف کی ہے. پہلی بات. ٹھیک ہے. اب ہم بحث کریں گے انہی دو علوم پر، علم النحو یا اعراب، دوسرا علم الصرف. علم النحو کو انگلش میں کہتے ہیں عربک سنٹیکس. عربک سنٹیکس. ٹھیک. اور علم الصرف کو کہتے ہیں مورفولوجی. اتنا ٹھیک. اب یہ علم النحو ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہم کس چیز کے بارے میں پڑھتے اور سیکھتے ہیں؟ اسے ایک اور نام انگلش میں کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں سینٹینس سٹرکچر. اس کا ایک اور نام ہے ورڈ سٹرکچر. پہلے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان کے مختلف نام اور ہیں، وہ یہ ہیں. اب ہم سمجھیں گے علم النحو کی تعریف کیا ہے. سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دوں. مثال کیا ہے؟ عربی میں ہم لکھتے ہیں، بولتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں اعراب. 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، 1 زبر، 1 زیر، 1 پیش، الٹا پیش، کھڑا زبر، کھڑی زیر. یہ جو ہے اتنا ٹھیک ہے. اب دیکھیں مثال. آپ کو میں کہوں گا جاء زیدن. ٹھیک. نمبر 2، رأیت زیدن. نمبر 3، سلمت علی زیدن. ٹھیک. اب جو کلمہ زید ہے، جو لفظ زید ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پہلی مثال میں زید پر 2 پیش آئے ہیں، زیدن کہا. کیوں کہا آگے دیکھیں گے. ابھی میں سمجھا رہا ہوں علم النحو کی تعریف. وہ کیا ہے؟ ہم کس چیز کے بارے میں علم النحو میں پڑھتے اور سیکھتے ہیں. زید پر 2 پیش. اسی زید پہ ہم نے کہا رأیت زیدن، 2 زبر، 2 پیش، 2 زبر. سلمت علی زیدن، 2 پیش، 2 زبر، اب 2 زیر. ہم نے کیا دیکھا کہ لفظ ایک ہی ہے زید، لیکن جب ہم نے مختلف جگہوں پہ
मुख्तलिफ मिसालों में ज़ैद का इस्तेमाल किया, ज़ैद की ज़बर ज़ेर तब्दील हुई। यहाँ ज़ैद पर दो पेश है, यहाँ ज़ैद पर दो ज़बर हैं, यहाँ ज़ैद पर ज़ेर है। इसे अरबी में कहते हैं एराब। ये जो है दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश एक ज़बर एक ज़ेर एक पेश, ये जो है इसे कहते हैं एराब। लेकिन एराब जो है वो हर जगह नहीं होता, बल्कि एराब की एक खास जगह मुकर्रर है, उसे कहते हैं महल एराब। उसे कहते हैं महल एराब। महल एराब कहते हैं, महल अरबी में कहते हैं जगह को, हल्ला यहिल्लु कहते हैं जगह को, ठीक है। नाजिल होने की जगह भी कहते हैं, ठीक। महल कहते हैं जगह को, मुकाम को या मंजिल को, ठीक। महल एराब, एराब की जगह, ठीक है। अब हमें यह समझना है कि एराब की जगह क्या है। एराब आपने समझ लिया, इनको एराब कहते हैं। ये कुल 9 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एराब इनका नाम है। महल एराब, एराब की जगह। अब हमें ये सीखना है कि एराब किसे कहते हैं और ये कहाँ पे मिलेंगे हमें। जो ज़ैद है, ज़ैद एक लफ्ज है, जा या दाल लफ्ज है ना, शाबाश। ज़ैद का आखिरी हरफ कौन सा है, क्या है, दाल। ज़ैद असल में ऐसे है, जा पे जबर है या साकिन है, ऐसी यहाँ पे है, यहाँ पे भी जबर है, लेकिन इसे एराब नहीं कहेंगे। क्यों? अब एराब समझ लो किसे कहते हैं। ज़ैद लफ्ज है, इसका आखिरी हरफ कौन सा है, क्या है, दाल। जो लफ्ज का आखिरी हरफ होगा उस पर जो जबर जेर होंगी उसी को सिर्फ एराब कहते हैं। ज़ैद का आखिरी हरफ दाल है, दाल पर जबर, इनमें से क्या है, ये गोया कि ये एराब होगा। मैंने अभी कहा एराब की जगह अगर दो पेश एराब है, ये है किस पर, एराब की जगह क्या है यहाँ पे, दाल, गोया इसे कहेंगे महल एराब। सेम ज़ैदन, इसका एराब क्या है, इसका एराब दो जबर है, यहाँ पे एराब दो पेश था। एराब इन 9 में से कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है दो पेश ही हमेशा हो, दो जबर ही हमेशा हो। रूल के मुताबिक, कायदे के मुताबिक कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे एराब क्या है, दो जबर। महल एराब, एराब किस पर है, किस जगह पर है, दाल, दाल को कहेंगे महल एराब। ज़ैदिन, एराब क्या है, दो जेर, है किस पे, दाल पे, इसे कहेंगे महल एराब। ठीक। इल्मुन नहव में हम यही सीखते हैं कि हम कब दो पेश दें, कब दो जबर दें, कब दो जेर दें। अच्छा, एक और मिसाल आपको मैं कहूंगा, जाअर्रजुलु, रअयतु अर्रजुला, सल्लमतु अलर्रजुली। छोड़िए, अर्रजुल पेश एक ही, यहां दो, जबर एक ही, यहां दो, जेर एक ही, यहां दो। सेम रूल, अर्रजुल ये एक लफ्ज है, इसका आखिरी हरफ कौन है, लाम। अब हम कहेंगे कि जो लाम है ये महल एराब है। क्यों? इस पर एराब, मैंने एराब कहा लफ्ज के आखिरी हरफ पर जो जबर जेर पेश हो उसे एराब कहते हैं।
अब अर्रजुलु का आखिरी हरफ लाम, उस पर क्या है? पेश, वो यार पेश एराब है। पेश भी एराब, दो पेश भी एराब। क्यों? यहाँ पे दो पेश लफ्ज के आखिरी हरफ पर है, यहाँ पर भी एक पेश लफ्ज के आखिरी हरफ पर है। लाम क्या है? महल एराब। ऐसे ही इन दोनों में भी। अब हम इल्मुन नहव में सीखते और पढ़ते क्या है? आप पूछ सकते थे या पूछ सकते हैं ज़ैदुन पे दो पे, अगर यहाँ पे जाआ ज़ैदुन, जाआ रजुलु, यहाँ पे जाआ के बाद दो पेश, यहाँ पे जाआ के बाद एक ही पेश। रअयतु के बाद ज़ैदन पर दो जबर, यहाँ रअयतु के बाद अर्रजुलु अर्रजुला पर एक जबर। सल्लमतु अला ज़ैदिन, अला के बाद दो जेर, यहाँ पे अला के बाद एक जेर। आपने ऐसा क्यों किया? आप मुझे पूछ सकते हैं आपने ऐसा क्यों किया, मैं आपको जवाब दूंगा मैंने ऐसा क्यों किया। हम ये सीखते हैं इसके पीछे कौन से कवाइद हैं, कौन से रूल्स हैं, हम उन रूल्स को पढ़ते और सीखते हैं। इल्मुन नहव में से एराब भी कहते हैं। इतना ठीक है। पहली तारीफ, हम एराब के बारे में पढ़ते हैं। एराब कहते हैं लफ्ज का जो आखिरी हरफ है उस पर जो जबर जेर पेश हो उसे एराब कहते हैं। उस आखिरी हरफ को महल एराब कहते हैं। एक और मिसाल, हम आज सिर्फ इतना पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, ताकि पहले मुकम्मल हमारे जहन में ये बात आ जाए कि इल्मुन नहव किसे कहते हैं। एक और मिसाल आपको मैं बताऊं, जाआ हामिदुन, रअयतु हामिदन, सल्लमतु अला हामिदिन। ठीक है, आइए आखिरी हरफ कौन है हामिद में? असल में है हामिदुन, हामिदन, हामिदिन। ठीक है, मैंने कहा जबर जेर पेश को एराब कहते हैं। क्या इसको एराब कहेंगे? ये जबर है, हामी इस पर जेर, क्या जेर को एराब कहेंगे? नहीं कहेंगे, इसे एराब नहीं, इसे अलकाब कहते हैं अरबी ग्रामर में। अलकाब और एराब में फर्क है। अलकाब भी जबर जेर पेश ही होते हैं लेकिन एराब को छोड़ के। मिसाल, एराब क्या है? लफ्ज का आखिरी हरफ दाल है, इस दाल को महल एराब कहते हैं। क्यों? इस पर एराब दो पेश है, एराब एक ही होगा। आखिरी हरफ की हरकत, आखिरी हरफ की हरकत को एराब कहते हैं। उससे पहले जितनी भी, चाहे जबर हो, जेर हो, पेश हो, सुकून हो, जो भी हो, उन सब को अलकाब कहते हैं। वो भी जबर जेर पेश ही होते हैं। अब अलकाब और एराब में फर्क क्या है? फर्क कुछ भी नहीं। एराब लफ्ज के आखिरी हरफ पर होता है और अलकाब आखिरी हरफ को छोड़ के जो पहले पहले हुरूफ होते हैं उन पर जो जबर जेर होती है उनको अलकाब कहते हैं। ठीक। रायतु हामिदन, सेम कायदा, दो जबर एराब, दाल जो है महल एराब। हामिदिन में सेम, दो जेर एराब और दाल महल एराब। ये एक तारीफ है इल्मुन नहव की। एराब, दुन क्यों मैंने पढ़ा, दन क्यों पढ़ा मैंने, दिन क्यों पढ़ा? ठीक है, यहाँ पे लु क्यों पढ़ा? हमने क्यों नहीं यहाँ पे पढ़ा जा रजुलुन, मैंने लु ही क्यों पढ़ा? इसके पीछे कायदे हैं, इसके पीछे रूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि आप इस्तेमाल कैसे क्या करेंगे। अब आप मुझे ये कह सकते हैं कि ऐसा क्यों है,
ایسا کیوں ہے؟ اگر یہ رول ہے تو ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ جو عربی لوگ ہیں وہ ایسا ہی بولتے ہیں، جیسا وہ کلام کرتے ہیں. جو نحوی ہوتے ہیں اور جو صرفی ہوتے ہیں انہوں نے عرب کے کلام کو دیکھا اور پرکھا، ٹھیک ہے، تفتیش کی، تحقیق کی کہ وہ جب بولتے ہیں تو دو پیش کہاں دیتے ہیں، ایک پیش کہاں دیتے ہیں، دو زبر کہاں اور دو زیر کہاں. انہوں نے عرب کے کلام کو، جو عربی لوگ بات کرتے ہیں انہوں نے ان باتوں میں غور کیا، کہاں پہ دو زیر، کہاں پہ ایک زیر، کہاں پہ دو زبر، کہاں پہ ایک زبر. جب انہوں نے غور و فکر کیا تو انہوں نے رولز بنائے کہ عرب لوگ کہاں پہ ایک پیش استعمال کرتے ہیں، کہاں پہ دو پیش استعمال کرتے ہیں. اسی کا نام علم النحو ہے. یہ ایک تعریف ہے، اصل میں یہی تعریف ہے. ایک اور تعریف ہے علم النحو کی، وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو لکھوایا تھا، اس کا ایک اور نام ہے سینٹینس سٹرکچر. یہاں میں لکھ دوں، اس کا ایک اور نام ہے سینٹینس سٹرکچر. ہوتا کیا ہے یہ؟ مثال، ایک بات آپ یاد رکھیں گے، عربی زبان جو ہے، جو عربی گرامر ہے، تب تک آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک نہ آپ کے سامنے وافر مقدار میں مثالیں دی جائے. جتنی مثالیں عربی میں دی جائیں اتنا آپ اس رول کو سمجھیں گے، ورنہ مثالوں کے بغیر عربی کا کوئی بھی قاعدہ ہو، چھوٹا قاعدہ کیوں نہ ہو، نہیں سمجھ سکتے. اسی لیے میں پہلے آپ کو مثال دے رہا ہوں، پھر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ اصل میں ہے کیا. سینٹینس سٹرکچر، پہلے مثال لیجیے. آپ کو میں کہوں گا الحمد للہ رب العالمین، سورہ فاتحہ، ٹھیک، پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین. دیکھیے، الحمد پیش، للہ زیر، رب زیر، عالمین زبر. الحمد یہ ایک کلمہ ہے، للہ دوسرا کلمہ، رب تیسرا کلمہ، عالمین چوتھا کلمہ. اعراب کیا ہے؟ الحمد پیش اعراب، دال محل اعراب، ٹھیک. اصل میں یہ نہیں ہے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اعراب کو ہم کیسے الگ الگ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. للہ اعراب، زیر، ہا محل اعراب، ربی اعراب، زیر، با جو ہے محل اعراب، عالمین زبر، اعراب، نون محل اعراب. ٹھیک ہے، سینٹینس سٹرکچر میں سمجھا رہا ہوں. نحو میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو الحمد کے ساتھ للہ جڑا ہے اور للہ کے ساتھ رب جڑا ہے، رب کے ساتھ العالمین جڑا ہے، یہ چار کلمات بنے، الحمد للہ رب العالمین. علم النحو میں ہم پڑھتے ہیں ان چار کلمات کا آپس میں جو تعلق ہے اور اس تعلق سے جو معنی پیدا ہوتا ہے، ہم وہ معنی بھی اخذ کرتے ہیں علم النحو سے. واپس ریپیٹ کرتا ہوں، میں نے کہا، یہاں پہ میں نے مثال دی چار کلمات، الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے. یہ جو چار کلمات ہیں، جب یہ آپس میں ملا، الحمد ملا للہ، آگے جا کے رب کے ساتھ، آگے جا کے عالمین کے ساتھ، اب یہ چار کلمات ملے تو ایک بات بنی، ٹھیک ہے. علم النحو میں ہم یہ سیکھتے ہیں
کہ جب یہ چار کلمات آپس میں ملے اور جو معنی مفہوم ان چار کلمات نے ادا کیا وہ ہم نے کیسے، اس سے ہم نے وہ معنی لیا کیسے، سمجھا کیسے کہ اس سے یہ معنی نکلتا ہے، اس سے یہ معنی ہم سمجھتے ہیں، اس کا یہ ترجمہ ہے۔ جو ہم عربی میں عبارت ہوتی ہے، ہم جو وہاں سے اس کا معنی اخذ کرتے ہیں، ہم وہ معنی اصل میں علم النحو کو سامنے رکھ کے کہ ان چار کلمات کا آپس میں تعلق جو ہے، سینٹنس سٹرکچر، یہ ایک سینٹنس ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، مکمل بات۔ جو ان چار کلمات کا آپس میں تعلق ہے، ربط ہے، وہ ربط جو ہے اس ربط کو ہم پڑھتے ہیں علم النحو میں، اور جب ہم اس ربط کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو ہم اس کے بعد معنی اخذ کرتے ہیں کہ اس عبارت کا کیا معنی ہے، کیا یہ معنی ہے یا یہ معنی ہے۔ مثال میں آپ کو دوں، اردو میں ہم کبھی کہتے ہیں زید نے مارا، ٹھیک ہے، ایک اور بات، زید نے ہی مارا، فرق ہے، زید نے مارا، ٹھیک ہے، کوئی تاکید نہیں ہے، زید نے ہی مارا، اس ہی نے بات میں تاکید پیدا کی، سٹرس پیدا کیا کہ ہاں زید ہی ہے جس نے مارنے کا کام کیا ہے۔ ہم نے یہ جو بات کہی اس پر آپ کے ذہن میں کیا اثر پڑا؟ زید نے مارا ایک اثر ہے، زید نے ہی مارا دوسرا اثر پڑا۔ آپ نے یہ اثر جو آپ کے ذہن پر پڑا، یہ اثر کہاں سے آیا؟ جب آپ نے بات زید نے مارا، جب یہ تین ملے، زید نے مارا، جب یہ آپس میں ملے زید نے مارا، تو ایک اثر پیدا ہوا آپ کے ذہن میں۔ جب میں نے کہا زید نے ہی مارا، اب جب یہ چار کلمے ملے، زید نے ہی اور مارا، تو ایک الگ اثر پڑا، ٹھیک ہے۔ ویسے ہی جو ربط ہوتا ہے، زید نے ہی مارا، اس ہی نے کیا کام کیا، یہ یہاں پہ کیا کام کرتا ہے اور یہ ہی کیوں آیا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ اس نے کام کیا کیا، اس سے آپ کے ذہن پہ اثر کیا پڑا، وہ بھی دیکھنا ہے۔ ایسے ہی علم النحو میں ہم پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ جو مختلف کلمات ہوتے ہیں ایک جملے میں، وہ جملے میں آپس میں کیسے جڑے ہوتے ہیں، اور اس جڑنے سے ہمیں کون سی بات سمجھ میں آتی ہے، اور جو ہم نے بات سمجھی ہے، ہم نے وہ کیوں وہ بات سمجھی جو وہاں لکھی، ہم نے اور کوئی بات کیوں نہیں سمجھی، کیوں؟ وہاں پہ ان کلمات کا آپس میں ربط اور تعلق ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نے اس عبارت سے یہ بات سمجھ لی۔ ایک اور مثال آپ کو میں کہوں گا، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، قل ایک کلمہ، اعوذ دوسرا کلمہ، برب اور ناس، قل اعراب، سمجھا رہا ہوں ایسے ہی مثال، قل لام جو ہے محل اعراب، اعوذ اعراب، ذال محل اعراب، برب زیر اعراب، با محل اعراب، الناس زیر اعراب، سین محل اعراب۔ سمجھ لیا آپ نے؟ قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب سے، مطلب میں پناہ لیتا ہوں اس رب سے جو لوگوں کا رب ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ میں نے یہ معنی کیوں لیا اس کا، میں نے یہ معنی کیسے نکالا؟ جب کل ملا اعوذ کے ساتھ، اعوذ کے آگے برب، آگے الناس،
اس سے جو معنی نکلتا ہے، جو یہ چار کلمے آپس میں ملے، جو ربط ہوا، جو تعلق ہوا، اس تعلق کی وجہ سے جو میں نے معنی آپ کے سامنے کیا، میں نے وہ ان چار کو دیکھا پہلے، ان کا آپس میں تعلق کیسا ہے، وہ تعلق ہم سیکھتے ہیں نحو میں، اتنا کافی ہے۔ ٹھیک ہے، علم النحو میں ہم اصل میں پڑھتے ہیں سینٹینس سٹرکچر، جو آپ کے پاس ایک سینٹینس ہوتا ہے اس کا سٹرکچر کیسا ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے، اور اس بناوٹ سے آپ نے کیا سمجھ لیا اور آپ کیا سمجھتے ہیں، اس علم کو ہم کہتے ہیں علم النحو۔ ٹھیک ہے، اور جو علم النحو کا عالم ہوتا ہے اسے نحوی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسے نحوی کہتے ہیں۔ نحوی کی تعریف، نحوی کہتے ہیں وہ عالم جو علم النحو کا ہولڈ رکھنے والا ہو، جس کو علم النحو پر ہولڈ ہو، مکمل دسترس ہو، اسے نحوی کہتے ہیں۔ نحوی جو ہے یہ پورا عربی گرامر جانتا ہے۔ عربی گرامر جو میں نے پہلے ہی کہا اس کے علوم جو ہے 13 ہیں، لگ بھگ یہ سب کو جانتا ہے۔ علم البلاغہ میں علم البیان ہے، علم البدیع ہے، علم المعانی ہے، علم الصرف ہے، رسم الخط ہے، جو بھی باقی علوم ہیں جو عربی سے وابستہ ہے، نحوی ان تمام علوم کو جانتا ہے، لیکن اس کا میدان یہ کام کرتا ہے، اس کو ہولڈ ہوتا ہے علم النحو پر۔ مثال دوں، آپ نے کبھی سنا ہوگا ہم کہتے ہیں کارڈیولوجسٹ، مطلب جو ہارٹ کا ڈاکٹر ہو۔ ٹھیک ہے، کارڈیولوجسٹ جو ہے اس کو ضروری ایم ڈی کرنا ہے کارڈیولوجی میں، مثال دے رہا ہوں میں، تب تک اس کو ہم کارڈیولوجسٹ نہیں کہہ سکتے۔ ایم ڈی سے پہلے ضروری ہے ایم بی بی ایس، ایم بی بی ایس بنیاد ہے ایم ڈی کی، سمجھنا یہ ہے۔ جب اس کارڈیولوجسٹ نے ایم بی بی ایس کیا تھا تب اس نے تمام جو بھی اعضاء، جو بھی پارٹس، جو بھی آرگنز ہیں انسان کے اندر، تمام کو پڑھا ہوتا ہے، ہارٹ کو بھی، برین کو بھی، کڈنیز کو بھی، اسٹامک کو بھی، لیور کو بھی، جتنے بھی ہمارے اعضاء ہیں ایم بی بی ایس میں چونکہ ڈاکٹری کرتا ہے ان کو پڑھایا جاتا ہے تمام آرگنز کے بارے میں۔ ٹھیک، آگے جا کے 4-5 سال کے بعد ایم ڈی کرتا ہے کارڈیولوجی میں۔ اب اس ڈاکٹر کے پاس جو کہ کارڈیولوجسٹ ہے، اس کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے، اس کو تکلیف ہے کڈنیز میں، مثال دے رہا ہوں میں، کیا یہ اس کا علاج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، جبکہ اس کارڈیولوجسٹ نے ایم بی بی ایس کے دوران کڈنیز کے بارے میں پڑھا ہوتا ہے، یہ اس کا علاج بھی کر سکتا ہے کسی حد تک، لیکن علاج نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس کا میدان ہارٹ ہے۔ ایسے ہی نحوی تمام عربی علوم کو جانتا ہے، لیکن ایک علم النحو کو چھوڑ کے کسی بھی علم پر بحث نہیں کرتا، اس کو ہولڈ ہے علم النحو پر، جانتا ہے باقی علوم کو بھی، لیکن اس کا ہولڈ ہے، اس کا کام ہے، اس کا میدان ہے علم النحو۔ جیسے اس ڈاکٹر کا جو کہ کارڈیولوجسٹ ہے، اس کا میدان ہارٹ ہے اور یہ جانتا ہے باقی اعضاء کے بارے میں، پڑھا ہوتا ہے لیکن علاج نہیں کر سکتا۔ ویسی نحوی ہے، جانتا ہے علوم کو، لیکن یہ صرف علم النحو پر جو ہے اس کو اس علم پر دسترس حاصل ہوتی ہے۔ اس کی جمع نحات، نحوی جو ہے واحد، اس کی جمع نحات ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلی بار جو ہے ہم علم الصرف پر بات کریں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔